اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ علق۔ اس سورہ کی قرأت کی فضیلت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص دن میں یا رات کو اس سورت کو پڑھے گا اور وہ اس رات یا دن میں مر جائے گا تو وہ دنیا سے شہید مرے گا اور خدا اسے شہید مبعوث کرے گا اور شہیدوں کی صف میں اسے جگہ دے گا، اور وہ قیامت میں اس شخص کی مانند ہوگا جس نے راہ خدا میں پیغمبر اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں شمشیر سے جہاد کیا ہو۔ یہ سورہ ان مختلف تعبیروں کی مناسبت سے جو اس سورہ کے آغاز میں آئی ہیں، سورہ علق یا سورہ اقرا یا سورہ قلم کے نام سے موسوم ہوا ہے۔ اکثر مفسرین کے نظریہ کے مطابق یہ پہلا سورہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا پر گئے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد پڑھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں آغوش میں لے کر دبایا اور پھر دوبارہ کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیات کے آخر تک۔ جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی پہلی شعاع کو حاصل کرنے کے بعد بہت تھکے ہوئے تھے، آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا، مجھے اڑا دو اور کوئی کپڑا میرے اوپر ڈال دو تاکہ میں آرام کروں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، جب میں تنہا ہوتا ہوں تو ایک آواز سن کر پریشان ہو جاتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، خدا آپ کے بارے میں خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کی قسم آپ امانت کو ادا کرتے ہیں اور صلہ رحمی بجا لاتے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں اس میں سچ بولتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، اس واقعہ کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ نوفل خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی اور عرب کے علماء میں سے تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ورقہ سے بیان کیا۔ ورقہ نے کہا، جس وقت وہ پکارنے والا آپ کے پاس آئے تو غور سے سنو کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کے بعد مجھ سے بیان کرنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلوت گاہ میں سنا کہ وہ کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور کہو، لا الہ الا اللہ
اس کے بعد آپ ورقہ کے پاس آئے اور اس ماجرے کو بیان کیا۔ ورقہ نے کہا آپ کو بشارت ہو، پھر بھی آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کی عیسیٰ بن مریم نے بشارت دی ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب شریعت ہیں اور پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج کے بعد بہت جلد جہاد کے لیے مامور ہوں گے، اور اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو میں آپ کے ساتھ ہو کر جہاد کروں گا۔ جب ورقہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس روحانی شخص کو بہشت میں دیکھا ہے کہ وہ جسم پر ریشمی لباس پہنے ہوئے تھا، کیونکہ وہ مجھ پر ایمان لایا تھا اور میری تصدیق کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب ہم اس سورہ کی تلاوت کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، بندہ کو جب نماز پڑھے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہاں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار۔ فلیدع نادیہ، اب پکارے اپنی مجلس کو۔ سندع الزبانیہ، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔
كلا لا تطعه واسجد واقترب. ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ.